الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اس مسجد میں میرا خیال ہے کہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ لوہتا کی مختلف مساجد میں کئی بار پروگراموں میں دروس میں حاضری ہوئی، اس مسجد میں یہ پہلا موقع ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس طریقے کی دینی مجلسیں وقتاً فوقتاً بہرحال ہر جگہ ہونی چاہیے، اور قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں اور اس قسم کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، اور آپ لوگ بھی قابل مبارکباد ہیں کہ آج اگرچہ جمعہ کا خطبہ آپ سنے ہوں گے، اس کے باوجود مغرب بعد آج کا یہ پروگرام یہاں مسجد میں ہو رہا ہے اور آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس وقت کا جو سب سے برننگ ٹاپک ہے
جس پر سب سے زیادہ اس وقت بات ہو رہی ہے، تقریریں ہو رہی ہیں، تحریر لکھی جا رہی ہے، گجرات میں احمد آباد شہر میں ایک مسلمان لڑکی نے جس کا نام عائشہ بانو تھا، 25 فروری کو اس نے سابرمتی ندی کے اندر کود کر کے جان دے دی۔ خودکشی کے واقعات ہمارے ملک میں بہت ہوتے ہیں، بہت سے تو میڈیا میں آتے بھی نہیں ہیں، مگر یہ جو خودکشی کی عائشہ بانو نے، یہ خودکشی کا واقعہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس لڑکی نے خودکشی کرنے کے پہلے ایک ویڈیو بنایا، اور اس ویڈیو میں اس نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ اپنی زندگی سے بہت مایوس ہو چکی تھی۔ 2018 میں اس کی شادی عارف خان نام کے ایک نوجوان سے ہوئی۔ سسرال والوں نے جہیز کے نام پہ ستانا شروع کیا۔ شوہر کا کسی اور لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا، بات بن نہیں پا رہی تھی دونوں میاں بیوی میں۔ لڑکی نے عاجز آ کے سسرال چھوڑ دیا، مائکے آ کے بیٹھ گئی۔ سماج کا بڑا پرانا دستور ہے، لڑکی اگر مائکے میں بیٹھی ہے تو غلطی لڑکی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ عائشہ بانو کو اس کے مائکے میں بھی چین سے نہیں رہنے دیا گیا۔ سماج کے تانے ملنے لگے، مجبور ہو کر کے پھر وہ سسرال آئی، پھر شوہر نے اور سسرال والوں نے ستانا شروع کیا، اور آخر میں اس نے مجبور ہو کر کے اور یہ سوچ کر کے کہ اب میرے لیے جینے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس نے خودکشی کی۔ آج ابھی میں موبائل پر نیوز پڑھ رہا تھا، مرنے کے پہلے 1 گھنٹہ پہلے اس نے اپنے شوہر سے بات کی تھی۔ شوہر سے اس نے کہا بھی کہ میں جان دینے جا رہا ہوں، شوہر نے کہا ٹھیک ہے تم مر جاؤ، مر کے مجھے ویڈیو بھیج دینا۔ عائشہ بانو کی یہ خودکشی کا واقعہ یہ ہمارے مسلم سماج میں ان چھپے ہوئے گڈھوں کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے جن کو ہم نے اپنی لمبی چوڑی باتوں سے ڈھانک دیا ہے۔ بھئی ایک آدمی کا کپڑا اندر سے بہت گندا ہے، بہت داغدار ہے، اس نے سفید چمکدار کرتا پہن لیا چھپانے کے لیے، مگر وہ جس دن کرتا اترے گا وہ داغ تو نظر آ جائیں گے، اور ہماری سوسائٹی کے وہ داغ اس لڑکی کی خودکشی کے بعد نظر آ چکے ہیں میرے بھائی۔ ہم لاکھ اسٹیج پر بڑی بڑی باتیں کریں کہ ہم نے عورت کو یہ دیا وہ دیا، ہمارے اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے عورت کو اس سماج میں، اپنے مسلم سوسائٹی میں جانور بنا دیا، جانور۔ ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، اس کی پیدائش کے پہلے دن سے ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ بوجھ بن کے آئی ہمارے گھر میں۔ لڑکا آتا ہے، ہم خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے کہ یہ آیا ہے کما کے لائے گا، اور یہ آئی ہے یہ لے کے جائے گی۔ حالات یہ ہیں، لڑکی کو ہم نے اتنا بوجھ بنا دیا کہ ایک باپ اپنی زندگی کی جب اپلبدھیاں گناتا ہے، ایک بھائی جب اپنی زندگی کے کارنامے گناتا ہے کہ میں نے مکان بنوایا، میں نے ابا کو حج کروایا، میں نے دکان کھولی، میں نے یہ کیا، میں نے 3 بہنوں کی شادی کی، میں نے 4 لڑکیوں کی شادی کی، یعنی لڑکیوں کی شادی کرنا یہ اتنا بڑا بوجھ ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، ہم نے اسے اتنا بڑا بوجھ بنا دیا کہ بڑے بڑے مہنگے اور زندگی کے بڑے اہم کاموں میں شمار کیا جاتا ہے کہ لڑکی کی شادی کر دی، بہن کی شادی کر دی۔ بڑے پکے مسلمان ہیں ہم۔ مولوی صاحب نماز میں تشہد میں انگلی کہاں اٹھنی چاہیے؟ مولوی صاحب کھانا کتنی انگلی سے کھانا چاہیے؟ مولوی صاحب رفع یدین کے بغیر نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ بڑے سوال کرتے ہیں ہم، کبھی ہم نے یہ سوال نہیں کیا
کہ مولوی صاحب یہ بارات کہاں سے آ گئی، مولوی صاحب یہ جہیز کہاں سے آ گیا، مولوی صاحب یہ لڑکی کی شادی باپ کے لیے اتنی بوجھ کیوں بن گئی؟ ہم نے نکاح کے چیپٹر کو اسلام سے خارج کر دیا. بس ایک کام ہم نکاح کے موقع پہ مولوی صاحب سے لیتے ہیں، مولوی صاحب سے نکاح پڑھوا لیتے ہیں، بس باقی مولوی سے کہتے تو زبان بند رکھ، باقی سارا کام تو دیکھتا جا، ہم جو کرتے چلے آئے یہ ہمارے یہاں کا رواج ہے، تجھے بولنا نہیں ہے. بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رواجوں کو توڑنے آئے تھے. جن رواجوں سے سماج میں جینا حرام ہو جائے، جو رواج ایک باپ کے لیے اس کی بیٹی کو بوجھ بنا دے، ایک عورت کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیں، وہ رواج پیروں کے نیچے روکنے کے لائق ہیں، وہ رواج ختم کرنے کے لائق ہیں. ہم رواج کا نام لیتے ہیں. ابھی تو بنارس اور لوتا میں شاید وہ ماحول نہیں ہے، تھوڑا باہر نکلیے. ابھی میں گھوسیا سے آ رہا ہوں، جمعہ پڑھایا میں نے گھوسیا میں. ایک صاحب کہنے لگے ہماری بہن کی شادی ہونے والی ہے، 4 لاکھ روپیہ کیش دینا ہے ہمیں. میں نے کہا کہاں شادی ہو رہی ہے؟ کہا سگے پھوپا کے لڑکے سے ہو رہی ہے. اہل حدیث ہے دونوں الحمدللہ، ہاتھ پورا سینے پر باندھتے ہیں، رفع یدین پورا کر رہے ہیں، تراویح 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے. کیا بھائی کیسے اہل حدیث ہیں ہم؟ کب شرم آئے گی ہمیں؟ اور کتنی جانیں لیں گے ہم؟ پورے حدیث کے ذخیرے میں دکھا دو، نبی کے دور میں کوئی ایک مثال دے دو کہ کبھی کسی غریب صحابی نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے نبی کے سامنے آ کے تعاون کی بھیک مانگی ہو. آج ہمارے سماج میں عام بات ہے، فلانے کی لڑکی کی شادی ہے چلو کچھ مدد کر دو. لڑکی اتنی بوجھ بن گئی کہ باپ کو بھیک مانگنا پڑے. لڑکی اتنا بڑا بوجھ بن گئی کہ باپ بیچارہ وقت کے پہلے بوڑھا ہو جائے. لڑکی بوجھ ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں نہ دیتا میرے بھائی. لڑکی بوجھ نہیں تھی، لڑکی کو بوجھ ہم نے بنایا ہے، اور اتنا بڑا بوجھ بنا دیا ہم نے لڑکی کو. ادھر لڑکی پیدا ہوتی ہے، ادھر گورنمنٹ کی اسکیمیں آ جاتی ہیں، بینک والوں کی اسکیمیں. آپ کی لڑکی ہے کیا؟ میں تو مدرسے میں ٹیچر ہوں نا، ہمارے یہاں آتے رہتے LIC والے. ماسٹر صاحب آپ کے لڑکے ہیں کہ لڑکی؟ لڑکی ہے. ارے تو یہ پلان لے لیجئے، 15 سال تک اتنا پیسہ جمع کیجئے، 15 سال کے بعد اتنا پیسہ ملے گا. لڑکی کی شادی کرنا ہوگا نا آپ کو. انسان کو کل کی خبر نہیں ہے، لیکن لڑکی کی 15 سال بعد لڑکی کی شادی کرنا ہے، بیچارے کو آج پلاننگ کرنا پڑا. غریب آدمی کہاں سے انتظام کرے گا بھائی؟ لاکھوں لانے ہیں اسے. سماج کے یہ وہ مدعے ہیں میرے بھائیوں جن پر بات نہیں ہوتی، یا بات ہوتی ہے تو صرف بات ہوتی ہے، عمل نہیں ہوتا. یہ بند کر دیجئے، پنکھا رہنے دیجئے، اس کو بند کر دیجئے. کیا حالات ہم نے، اس عورت کے حالات ہم نے کیا بنا کے رکھے؟ لڑکی پیدا ہوتی ہے، سب سے پہلے لڑکی کی اس لڑکی کی ہونے والی دادی، اس لڑکی کے ہونے والے باپ، اس لڑکی کے گھر والے، ان کے ماتھے پر سلوٹ آ جاتی. یہ کہاں سے آ گئی؟ 1400 سال پہلے بھی یہی طریقہ تھا، آج بھی وہی طریقہ ہے. انسان ترقی کر گیا، چاند پر پہنچ گیا، ہم 2021 میں آ گئے، مگر عورت کے متعلق ہماری سوچ نہیں بدلی. جانتے ہو 1400 سال پہلے عورت کے بارے میں سوچ کیا تھی؟ میرے نبی کے آنے کے پہلے عورت کے متعلق سوچ کیا تھی؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. جس باپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی، اس باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. اپنی قوم سے وہ اپنا چہرہ چھپایا کرتا تھا، اپنی قوم کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں بچتا تھا. اس کے سامنے 2 ہی آپشن تھے، 2 ہی راستے تھے. یا تو بیٹی کی پرورش کر کے سماج میں ذلت اور اپمان سے، یا دوسرا طریقہ تھا اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دے. دور بدل گیا، لڑکیوں کے متعلق ہماری سوچ نہیں بدلی. کتنے لوگ ہیں گھر میں بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، بیٹی کو کبھی سینے سے لگا کے پیار نہیں کیا، بیٹی سے کبھی مسکرا کے بات نہیں کی. کتنے گھروں میں آج بھی بہویں
آخر میں کھانا کھاتی ہیں. کہتے ہیں ہمارے خاندان کی روایت ہے, ہمارے گھر کی بہویں پہلے کھانا, سارے مرد کھانا کھا لیں گے تب ہمارے گھر کی بہویں کھانا کھائیں گے. کیسا رواج ہے میرے بھائی؟ آج ہندوستان میں NRC چل رہی ہے نا, NRC کی باتیں ہو رہی, تو ہم کہتے ہیں بھائی ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, ہمیں دوئم درجے کا ناگرک بنایا جا رہا ہے. ہم نے وہ کام اپنے گھر میں کر دیا, ہم نے اپنی گھر کی عورتوں کو دوئم درجے کا بنا دیا. وہ بعد میں کھانا کھائیں, آپ پہلے کھائیں. کیوں بھائی, آپ کون ہیں؟ آپ توپ ہیں, بندوق ہیں, 30 مار کھائیں, کیا ہے آپ؟ یہ سپیریئرٹی, یہ اعلیٰ مقام, یہ اونچا مقام کہ آپ پہلے کھانا کھائیں, عورت باسی کھانا کھائے, یہ مقام آپ کو کس نے دیا؟ میرے نبی نے تو نہیں دیا. میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے. میرے نبی اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھتے تھے. غزوہ بدر کا موقع تھا. اللہ کے نبی کے بڑے داماد حضرت ابو العاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, خاندان کے دباؤ میں جنگ میں شامل ہو گئے تھے. جنگ میں وہ بھی آئے تھے, قیدی بنا کر لائے گئے. نبی کا داماد قیدی بنا کے لایا گیا. اسلام کا قانون دیکھو, اسلام کا انصاف دیکھو. کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے ارے بھائی یہ نبی کا داماد ہے, اس کو چھوڑ دو. قیدی جنگ میں جتنے بچے ہیں پکڑے گئے, سب کو گرفتار کر کے لایا گیا. اس میں ابو العاص بھی ہیں, نبی کے داماد بھی ہیں. نبی کی بڑی بیٹی حضرت زینب کو پتا چلا کہ میرے شوہر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے اور گرفتار ہو گئے ہیں. اب مکہ والے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے کچھ رقم لے کر کے مدینہ آئے, کچھ فدیہ کی رقم لے کے آئے کہ اپنے قیدیوں کو چھڑا لیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہار بھیجا. یہ وہ ہار تھا جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. یہ ہار جب مدینے میں آیا اور نبی کی آنکھوں کے سامنے وہ ہار آیا کہ یہ ہار زینب نے بھیجا ہے ابو العاص کی رہائی کے لیے. نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی بہت پیار کرتے تھے اپنی بیٹیوں سے, بہت پیار کرتے تھے اپنی بیویوں سے. کہا میرے ساتھیوں, اگر ہو سکے تو یہ ہار میری بیوی خدیجہ کی یادگار ہے, اس ہار کو تم واپس کر دو, میرے داماد کو ایسے ہی چھوڑ دو, یہ میری ریکویسٹ ہے, میری گزارش ہے. نبی کی آنکھ میں آنسو آ جائے اور صحابہ برداشت کر لیں. یا رسول اللہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ابو العاص کو چھوڑ دیا گیا. وہ ہار دیکھ کر کے نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. یہ میری بیٹی کا ہار ہے, یہ میری بیوی کا دیا ہوا ہار ہے. نبی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو کبھی پیار کی نظروں سے دیکھا ہی نہیں میرے بھائی. گھر میں گئے تو ترم خاں کی طرح گئے. گھر کی عورتیں ڈر جائیں, بچے ڈر جائیں, عورتیں ڈر جائیں, یہ ہم نے اخلاق بنا کے رکھا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی شادی شدہ بیٹیاں گھر میں آتی ہیں, بس خیر سلام دعا ہو جائے تو ہو جائے, بیٹیوں سے اس سے بڑھ کے کبھی ہنسی مذاق بات چیت نہیں. بیٹیوں کو ہم نے اتنا بے تکلف ہو, کہتے ہیں ہمارے گھر میں بیٹیوں سے اتنا نہیں بولا جاتا. یہ ناانصافیاں ہیں میرے بھائیوں ہمارے سماج کی, جو ہم نے عورتوں کے ساتھ کی ہے. اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتی تھی, حدیث کے الفاظ بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے. بھائی آپ بہت بڑے ہیں, نبی سے بڑے تو نہیں ہو سکتے نا, نبی تو کائنات میں سب سے بڑے ہیں, سب سے بڑے انسان ہیں. نبی نے اپنے بڑے ہونے کا احساس اپنے بچوں کو نہیں دلایا. نبی اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اپنی بیٹی کی پیشانی چومتے ہیں اور اپنی کرسی پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے ہیں. میرے بھائیوں, ہم نے عورتوں کو بہت ناانصافیاں کی ہیں ان کے ساتھ. وہی کام ہمارا بیٹا کرے تو کوئی سزا نہیں, وہی جرم بیٹی کرے تو بہت بڑی بڑی سزا ہے ہمارے سماج میں. چلو اچھا شادی ہو گئی, بہت بڑا بوجھ ہم نے اتار دیا, لڑکی کی شادی کر دی. اب شادی ہو گئی لڑکی کی. اب میرا جملہ غور سے سننا, عورت کی سب سے بڑی دشمن عورت ہے. ایک عورت بہو بن کر کے گھر میں آئی, سسر کو کوئی شکایت نہیں, شوہر کو کوئی شکایت نہیں, دیور کو کوئی شکایت نہیں, جیٹھ کو کوئی شکایت نہیں. شکایت شروع ہوئی تو ساس کو ہوئی. ارے یہ تو ایسی ہے, یہ تو ویسی ہے. ارے جیسی بھی ہے سب کچھ چھوڑ کے تیرے گھر آئی ہے.
تجھ سے کوئی مہینہ تو نہیں لے رہی ہے, کوئی تو سیلری تو نہیں دے رہی ہے. اپنے ماں باپ کو, اپنے گھر کو چھوڑ کے تیرے گھر میں بہو بن کے اپنی پسند ناپسند سب قربان کر کے تیرے گھر آئی ہے, اور تو اس میں کیڑے نکال رہی, اس میں عیب نکال رہی ہے. اور اللہ نہ کرے اگر شادی کے بعد گھر میں کوئی نقصان ہو جائے, کاروبار میں کوئی گھاٹا ہو جائے, یہ چڑیل ہے, یہ ڈائن ہے, اور ہمارے یہاں کہتے ٹلہین ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی مرد کے بارے میں سنا وہ ٹلہا ہے؟ مرد نہیں ہوتے بھائی, عورتیں ہوتی ہیں چڑیل. یہ ہم نے عورت کے ساتھ سلوک کیا ہے میرے بھائی, اور اس کے بعد بیچاری اس کی جان اٹکی ہے شوہر کے ایک لفظ کے اوپر. شوہر کے پتہ نہیں بیوی کا کون سا کام شوہر کی مرضی کے خلاف ہو جائے اور شوہر طلاق 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 کہہ دے, اس کی تو زندگی ختم ہو جائے گی. ایک طلاق شدہ عورت سماج کے لیے کلنک ہے. کوئی نہیں پوچھے گا غلطی شوہر کی تھی کہ غلطی بیوی کی تھی. طلاق شدہ ہے, داغ لگ گیا, طلاق کا داغ لگ گیا. مرد کو کنواری مل جائے گی, طلاق شدہ کو کوئی کنوارا نہیں ملے گا. عائشہ بانو نے خودکشی ایسے ہی نہیں کی ہے میرے بھائیوں. یہ خودکشی نہیں ہے, یہ مرڈر ہے. یہ مرڈر ہم نے اور آپ نے, اس سماج نے مرڈر کیا ہے. ہم نے حالات ایسے پیدا کیے ہیں کہ آج ہماری ایک بہن جو ہے اس طریقے کی, نہ جانے ہماری کتنی بہنیں آج مر رہی ہیں. کچھ تو مر چکی ہیں, کچھ گھٹ گھٹ کے مر رہی ہیں. اسلام نے جو عورت کو حق دیا ہے, جو مقام دیا ہے, میرے نبی کے دین میں عورت کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہے میرے بھائی. یہ طلاق کا جو طریقہ, نہ ہماری شادی صحیح ہے نہ ہمارا طلاق صحیح ہے. میں نے جو آیت پڑھی تھی نا خطبہ مسنونہ کے بعد, وہ آیت ہمارے سننے کے لائق ہے, وہ آیت ہمارے غور کرنے کے لائق ہے, وہ آیت ہمارے منہ پر تھپڑ ہے. سورہ بقرہ کی 85 نمبر کی آیت ہے, پہلے پارے کی آیت ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے اوپر نہیں رکھتے؟ کیا تم شریعت کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک حصے پر ایمان نہیں رکھتے؟ اور واضح کر کے بولوں, کیا تم نماز کے معاملے میں قرآن پر اور حدیث پر عمل کرتے ہو لیکن شادی کے معاملے میں قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرتے, لین دین کے معاملے میں قرآن حدیث پر عمل نہیں کرتے, طلاق کے معاملے میں قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرتے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب, کیا تم قرآن کے, کتاب کے, شریعت کے کسی حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کسی کا انکار کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا, جو ایسا کرے گا اللہ کا وعدہ ہے وہ دنیا میں ذلیل ہوگا, وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوگا. آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں. آج جتنی رسوائیاں ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھی ہیں شاید کسی اور قوم کے لیے لکھی گئی ہوں. آج ہم ذلیل ہیں پوری کائنات میں. اللہ کا وعدہ ہے جو یہ کام کرے گا, یہ یہودیوں کا کام تھا کہ بعض تورات میں سے بعض کو مانتے تھے, بعض کو نہیں مانتے تھے. ہم نے وہی کام قرآن کے ساتھ کیا. بڑے پکے اہل حدیث الحمدللہ, شادی بیاہ کے معاملے میں ہمارے یہاں کا جو رواج ہے وہی ہوگا. آج ہماری لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, مرتد ہو رہی ہیں. کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ حالات کیوں پنپ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم جب شادی کرنے کے لیے گھر سے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیول کا ہے کہ نہیں. ہم کروڑ پتی ہیں تو ہمارے لیول کا رشتہ ہونا چاہیے, ہماری لڑکی کروڑ پتی گھر میں جانی چاہیے. پھر ہماری برادری کی ہے کہ نہیں ہے, ہمارے لیول کے ہے کہ نہیں, ہماری برادری کی ہے کہ نہیں. اور لاسٹ میں دیکھا جائے گا ہاں بھائی چلو مسلک کیا ہے, عقیدہ کیا ہے, ایمان کیا ہے, منہج کیا, ایک دم لاسٹ میں دیکھا جائے گا. پہلے تو لڑکی کی خوبصورتی دیکھی جائے گی, پیسہ دیکھا جائے گا, برادری دیکھی جائے گی, لاسٹ میں دینداری دیکھی جائے گی, لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو. یہ ہمارے معیار ہیں نکاح کے ٹائم, شادی کے ٹائم. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. ایک عورت کی شادی کی جاتی ہے تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں, مال دیکھا جاتا ہے, خاندان دیکھا جاتا ہے, خوبصورتی دیکھی جاتی ہے اور دینداری دیکھی جاتی ہے. فاظفر بذات الدین, تم دیندار لڑکی کو گھر میں لاؤ, کامیاب ہو جاؤ گے.
دین کون دیکھتا ہے بھائی؟ ہم تو پیسہ دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، اور مرد سے زیادہ عورت دیکھتی ہے. بھائی بہو اگر سامان کو جہیز میں کم لائے تو سسر تو شاید کچھ نہیں کہے گا، شوہر بیچارہ بھی صبر کر لے گا. تانا تو سب سے پہلے ساس دے گی، یہ چمائن کہاں سے آ گئی میرے گھر میں، یہ نیت کی چمائن کہاں سے میرے گھر میں آ گئی، یہ کس گھر سے میرے گھر میں آ گئی. یہ سلوک ہم کرتے ہیں عورت کے ساتھ، اور پھر طلاق کی 3 گولیاں چلا کے کبھی بھی رشتہ ختم کر سکتے ہیں، اس کو ہمیشہ رسک پر رکھتے ہیں. یہ وہ حالات ہیں ہماری سوسائٹی کے جس نے آج عائشہ بانو کو خودکشی کے حد تک جانے پر اس کو ابھارا ہے اور اس کو آمادہ کیا ہے. میرے بھائی حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، کتاب الایمان، کتاب الصلاح، ایمان کا چیپٹر، نماز کا چیپٹر، روزے کا چیپٹر، زکوٰۃ کا چیپٹر، حج کا چیپٹر، یہ سارے چیپٹر جہاں حدیث کی کتابوں میں ملیں گے وہیں ایک بہت بڑا چیپٹر آپ کو ملے گا، کتاب النکاح، نکاح کا چیپٹر. نکاح کے بارے میں نبی کا طریقہ کیا تھا. کتاب الطلاق، طلاق کا چیپٹر، طلاق کیسے، نبی کے زمانے میں طلاق کیسے دی جاتی تھی. ہم نے یہ 2 چیپٹر کو اپنی زندگی سے نکال دیا. نکاح کریں گے اپنے رواج کے مطابق، طلاق دیں گے اپنے سماج کے گندے دستور کے مطابق. تو میرے بھائیوں، عائشہ بانو کی اس خودکشی کے واقعے نے ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہے. مرنے کے پہلے اس نے اپنے ماں باپ سے بات کی تھی، وہ کال ریکارڈنگ بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے. باپ سمجھا رہا ہے کہ بیٹا چلی آؤ، ماں کہہ رہی ہے بیٹی چلی آؤ. اچھا وہی سابرمتی ندی کے سے اس نے فون کیا تھا جہاں اس نے خودکشی کی تھی، وہیں سے کال ہو رہی تھی. اس نے کہا نہیں ابا، نہیں اماں، میں مر جاؤں گی، میری لاش لے کے جانا. باپ کہتا ہے بیٹی تیرا نام اتنا پیارا ہے، اماں عائشہ کے نام پر تیرا نام ہم نے رکھا ہے، تجھے اماں عائشہ کی قسم دیتا ہوں تو واپس چلی آ. باپ کو اتنا بھی نہیں پتا اماں عائشہ جتنا اونچا بھی مقام رکھتی ہیں ان کی قسم نہیں کھا سکتے. جو باپ اپنی بیٹی سے اس انداز میں بات کر رہا ہے اس سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ دین کی کتنی کمی ہے اس فیملی کے اندر. بھئی دین کی ہلکی سی بھی سمجھ ہوتی تو حالات جتنے بھی برے ہوں وہ لڑکی خودکشی تو نہ کرتی. بھئی ہمارے اسلام نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے خودکشی کرنا. زندگی میں جتنے بھی مسائل ہوں، پرابلم ہوں، دقتیں ہوں، آپ خودکشی نہیں کر سکتے، یہ کوئی حل نہیں ہے پرابلم کا. اور ایک بات اور نوٹ کر لو، زندگی ہے بھائی تو سمسیایں تو آئیں گی. کبھی روزی روٹی کا مسئلہ آئے گا، کاروبار کا مسئلہ آئے گا، رشتے ناتے. ایسی زندگی چاہتے ہو جہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ایسی زندگی جنت میں ملے گی اور کہیں نہیں مل سکتی. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ اپنے بندوں کو ہنساتا بھی ہے، اللہ اپنے بندوں کو رلاتا بھی ہے. قرآن کہہ رہا ہے ہمیں ہنسی بھی آئے گی، ہمیں رونا بھی آئے گا. کبھی بچہ پیدا ہو رہا ہے، کبھی کوئی جا رہا ہے، کسی کے مرنے کا غم ہے، کسی کے آنے کی خوشی ہے. یہ تو زندگی ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقتوں اور پریشانیوں میں پیدا کیا ہے. انسان کی زندگی میں اسٹرگل، پریشانیاں آئیں گی. حالات سے مجبور ہو کے ہم خودکشی کر لیں، سوسائڈ کر لیں. مجھے ڈر ہے اس بات کا. عائشہ بانو کی اس خودکشی، یہ خودکشی اس نے جو ویڈیو بنایا ہے، یہ ایک ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ایک آئیڈیل نہ بن جائے. کیونکہ ابھی آج کسی سے ہماری بات ہو رہی تھی، ایک اور ویڈیو بھی آ گیا، کوئی اور لڑکی نے بھی اسی طریقے کا ویڈیو بنایا. ابھی اس کی خودکشی کی خبر نہیں آئی لیکن اس طریقے کا ویڈیو اس نے بھی بنایا ہے. بھئی خودکشی مسائل کا حل نہیں ہے. ہمارے نبی کے اوپر بھی بہت بڑی بڑی مصیبتیں آئیں. کون سا ایسا دکھ ہے، کون سا ایسا درد ہے جو ہمارے نبی نے نہیں دیکھا. کہتے دنیا میں یتیم سے بڑا بے سہارا کوئی نہیں ہوتا. بھئی جب تک ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں بہت ساری ذمہ داریوں سے آزاد ہوتے ہیں، اماں دیکھ لیں گی، ابا دیکھ لیں گے. ایک بچہ یتیم ہو جائے بے سہارا ہو جاتا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو یتیم بنایا. پیدا ہوئے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، 6 سال کی عمر میں ماں چلی گئی. اللہ نے اپنے نبی کو یتیم کیوں بنایا؟ اس پر بھی علماء نے کتابیں لکھی ہیں، تحریریں لکھی ہیں. علماء نے کہا اللہ نے اپنے نبی کو یتیم اس لیے بنایا کہ جو بچہ یتیم ہوتا ہے، جس کے ماں نہیں ہوتی، باپ کا سارا مرکز جو ہوتا، اللہ سے رجوع کیا، اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ سے بہتری کی امید کرتے رہے. طائف میں گئے،
طائف کے ظالموں نے میرے نبی کا مذاق اڑایا, میرے نبی پر پتھر برسائے, میرے نبی کو لہو لہان کیا. اللہ کے نبی طائف سے کسی طریقے سے جان بچا کے نکلے. طائف سے 3 کلومیٹر دور ایک باغ میں جا کر کے اللہ کے رسول نے پناہ لی. ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا. کہا اے اللہ, تجھ سے شکوہ نہ کروں تو کس سے کروں؟ اے اللہ, یہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا, یہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا جو میری قدر نہیں کرتے, جو میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں. نبی کی وہ جو دعا کے الفاظ ہیں ان کو پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے بھائی. نبی نے اپنا کلیجہ نکال کے اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا. لیکن اس دعا میں نبی نے یہ بھی کہا کہ اے اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لستو ابالی, اے اللہ تو راضی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, دنیا ناراض ہو جائے میرا رب مجھ سے راضی ہونا چاہیے. یہ میرے نبی کی سوچ تھی میرے بھائی. مدینہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چین وہاں بھی نہیں ہے. بدر کی لڑائی ہوئی, احد کی لڑائی ہوئی. احد میں ایک ایسا وقت بھی آیا نبی کو کے سامنے رپورٹ آئی بہت بڑا لشکر حملہ کرنے والا ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. نبی کے سامنے, صحابہ کے سامنے کہا گیا بہت بڑا لشکر حملہ کرنے والا ہے, صحابہ ڈرے نہیں. اور مسلمانوں, ہندوستان کے ان حالات میں قرآن کی یہ آیت اپنے سامنے رکھو. میں کبھی کبھی بنگال جاتا ہوں, بہار جاتا ہوں, حیدرآباد جاتا ہوں, تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یو پی کے کیا حالات ہیں. انہیں تو بس ایسا لگتا ہے کہ یو پی کے مسلمان سب ایک طرف سے کاٹے جا رہے ہیں. تو یہ جو ڈر ہوتا ہے نا, کسی قوم کو مارنے کے لیے ڈر ہی کافی ہوتا ہے. یہ ڈر اپنے دل سے نکال دو میرے بھائی. ہمارا مالک اللہ ہے, ہمارا پروردگار اللہ ہے. زندگی کی آخری سانس تک اس پر بھروسہ کرتے, اس کا کلمہ پڑھتے ہیں. جتنے دن کی زندگی ہے, جتنے دن دل کی دھڑکنیں چلنے والی اللہ نے لکھی ہیں, کوئی ہمیں موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتا. یہ خوف اور یہ ڈر اپنے دل سے نکال دو. نبی کے صحابہ سے کہا گیا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. صحابہ سے کہا گیا, نبی سے کہا گیا بہت بڑا لشکر حملہ کرنے والا ہے, ڈرو. صحابہ ڈرے نہیں, نبی ڈرے نہیں, بلکہ کیا کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ان کا ایمان اور بڑھ گیا, انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے. تو ہمارے نبی ہمارے لیے اسوہ ہے میرے بھائی. عائشہ بانو نے نبی کی زندگی کو پڑھا ہوتا تو خودکشی تو نہ کرتی. نبی کی بیویوں کے حالات اس نے پڑھے ہوتے تو خودکشی تو نہ کی تھی. پڑھی لکھی لڑکی تھی بھائی, وہ اس نے ایم اے کیا تھا. ہم نے اپنے بچوں کو بی اے کرایا, ایم اے کرایا, انجینئر بنایا, ڈاکٹر بنایا. انہیں رسول کی سیرت نہیں پڑھا سکے, انہیں اللہ کے بارے میں نہیں بتا سکے, انہیں دین کے بارے میں نہیں بتا سکے, ان کے اندر دین کی سمجھ نہیں پیدا کر سکے. عائشہ بانو کے اندر دین کی سمجھ ہوتی تو وہ خودکشی نہ کرتی میرے بھائی. یہ خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے, اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی کے پاس ایک جنازہ لایا گیا. یا رسول اللہ یہ ایک جنازہ ہے, اس آدمی نے اپنے ہاتھ کی نسیں کاٹ دی تھی, قتل کر دیا تھا اپنے آپ کو. اللہ کے نبی نے کہا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. لیکن یہ مسئلہ نوٹ کر لو, نبی نے جنازہ نہیں پڑھا لیکن صحابہ نے پڑھا ہے. اس لیے خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہے, مشرک نہیں ہے. کافر کے لیے ہم دعائے مغفرت نہیں کر سکتے, مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہے, مشرک نہیں ہے, گنہگار ہے, بہت بڑا اس نے گناہ کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے. اس لیے خودکشی کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے سوشل میڈیا اور فیس بک اور واٹس ایپ کے جو مجاہد لوگ ہیں نا, بڑے فتوے لگا رہے ہیں, ارے وہ تو حرام موت مر گئی, جہنم میں گئی. یہ جہنم کا ٹکٹ بانٹنا بند کر دو. ٹھیک ہے, اس نے غلط کام کیا, اس کے غلط کو صحیح نہیں کہا جا سکتا, مگر اس کو جہنم کا ٹکٹ بانٹنا یہ آپ کا کام نہیں ہے. مغفرت کی دعا اس کے لیے بہرحال کر سکتے ہیں. اس بارے میں صحیح مسئلہ یہی ہے کہ خودکشی کرنے والے کے لیے جو علماء ہیں, جو سماج کے مسلمانوں کی سوسائٹی کے اہم لوگ ہیں, وہ جنازے میں شامل نہ ہوں, لیکن جنازہ پڑھا جائے گا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی جائے گی. لیکن ہے بہت بڑا گناہ. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ خودکشی کرنے والے کی روح لٹکی رہتی ہے. وہ
اللہ تعالیٰ کے یہاں جہاں روح جاتی ہے وہاں جاتی نہیں، بیچ میں لٹکی رہتی ہے. جب اس کا صحیح ٹائم آتا ہے موت کا تب وہ روح جاتی ہے وہاں تک. سب بکواس بات ہے. یہ بھی نوٹ کر لو کہ خودکشی کرنے والے نے جس عمر میں خودکشی کی ہے اتنی ہی عمر اس کے مقدر میں لکھی تھی. اب کوئی سوال کرے کہ یار جب اتنی عمر لکھی تو گناہ کون سا کیا؟ تو یہ بھی نوٹ کر لو کہ تقدیر کو گناہ کے لیے دلیل نہیں بنا سکتے. تقدیر کا مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے. تقدیر میں ہم مجبور نہیں ہیں. تقدیر لکھی ہے لیکن ہم مجبور نہیں ہیں. تقدیر میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں. کریں گے تو گناہ ہوگا, نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا. اگر ہم نے گناہ کر دیا تو وہ ہماری تقدیر میں لکھا تھا مگر ہم مجبور نہیں تھے اس کے لیے. تو یہ نقطہ نوٹ کر لو, دماغ کے کونے میں بٹھا لو کہ مصیبت اور پریشانی میں تقدیر کو دلیل بنایا جائے گا, گناہ کے لیے تقدیر کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. تو عائشہ بانو نے خودکشی کی, غلط کام کیا اس نے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل نفسہ بحدیدۃ, جس نے کسی دھاردار چیز سے اپنے آپ کو کاٹ کے ختم کر دیا تو جہنم میں اللہ تبارک و تعالی وہی دھاردار چیز اس کے ہاتھ میں دے گا اور بار بار اپنے آپ کو جہنم میں کاٹ کر کے اپنے آپ کو تکلیف دے گا. جس نے زہر پی کر کے خودکشی کی بار بار جہنم میں اس کے ہاتھ میں زہر دیا جائے گا اور وہی تکلیف زہر پینے کی, اور اسی طریقے سے بار بار اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے گا وہ جہنم میں. وہ جو ہم کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی, اللہ کے یہاں بھی سسٹم یہی ہے. جیسا گناہ کریں گے اللہ تعالیٰ کے سزا ویسی ہی ملے گی. حرام خوروں کو سزا کیسی ملے گی؟ پیٹ میں انگارے بھرے جائیں گے. جھوٹ بولنے والوں کو سزا کیسی ملے گی؟ زبانیں کاٹی جائیں گی. زنا کاروں کو سزا کیسی ملے گی؟ ایک تندور کے اندر ہوں گے اور نیچے سے آگ آئے گی جو ان کی شرمگاہوں میں جائے گی اور ان کو وہ چلائیں گے, چیخیں گے, سزا ملے گی ایسے. تو اللہ کے یہاں یہ اصول ہے, یہ قانون ہے کہ جیسا عمل ہے ویسی سزا دی جائے گی. تو خودکشی کرنا میرے بھائی بہت بڑا گناہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ خودکشی کر کے کچھ ہمیں حاصل تو نہیں ہوا, ہم اور خسارے میں. اللہ تعالیٰ اگر معاف نہ کرے تو خودکشی کرنے والے کی آخرت برباد ہوگی, دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. یہ کوئی فائدے کا سودا تو نہیں ہوا. تو مسائل کا حل خودکشی نہیں ہے. عائشہ بانو کو یہ بات اگر پتہ ہوتی تو شاید وہ خودکشی نہ کرتی. اور ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا, وقت زیادہ لے رہا ہوں میں آپ کا, کہ خودکشی جو ہے اس خودکشی نے ایک اور چیز ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ ہمیں اپنے شادی کے نظام کو سدھارنے کی ضرورت ہے. یہ کب ہم اپنے اندر یہ غیرت پیدا کریں گے بھائی کہ ہم یہ جہیز کا لین دین ختم کریں گے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ہمارے بنارس میں, ہمارے لوتا میں ڈیمانڈ والا ماحول نہیں ہے, لیکن جتنا ہے اس کو بھی اب ختم کرو, بس کرو. ایک سماج میں پیغام جائے, ایک ایسا کوئی کڑا ہم قانون بنائیں اپنے سماج میں, اپنے دستور میں, کہ بھائی لڑکی کے گھر دعوت کا بھی کوئی اہتمام نہیں ہوگا اور کوئی جہیز نہیں لیا جائے گا, تاکہ لڑکی کا جو باپ ہے اس کے دل پر ایک جو بوجھ ہے, ہم نے بہت بڑا بوجھ جو ڈال کے رکھا ہے لڑکی کی شادی کے متعلق, یہ بوجھ اتر جائے میرے بھائی. اور ساتھ میں ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا, ہمارے یہاں دو برائیاں ہیں. ایک تو جہیز دے رہے ہیں ہم, اور دوسرے وراثت میں لڑکیوں کو حصہ دینے کا رواج نہیں ہے. اگر کبھی بہن نے مانگ لیا تو بھائی کہے گا ٹھیک دیکھ لے, تو اگر حصہ لے گی تو پھر تجھ سے کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے. اچھا یہ کہاں لکھا ہے بھائی کہ بہن حصہ لے لے گی تو بھائی رشتہ نہیں رکھے گا؟ یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ بھائی صاحب باپ کے ترکے میں جیسے بھائی کا حق ہے ویسے بہن کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ حق مقرر کیا, یہ ہم نے اور آپ نے نہیں کیا. اور اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی, اس میں کسی مسلک کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, سارے مسلک والے اس پر متفق ہیں. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. ماں باپ جو چھوڑ کے جائیں اولاد کا حق ہے, لڑکا ہو تب بھی لڑکی ہو تب بھی. ہم جہیز کی شکل میں ہم نے غلط رواج دیا تو اب وراثت دینے میں ہماری طبیعت جو ہے وہ مائل نہیں ہوتی. بھائی کہتا ہے یار اتنا پیسہ ہم نے بہن کی شادی پہ خرچہ کیا, اب وراثت بھی دیں, جب بکے گا تب دیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک غلطی کو دوسری غلطی کے لیے دلیل نہیں بنایا جا سکتا. جہیز
جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو ہم نے رائج کر دیا. اور وراثت جو اسلام میں اتنی ضروری ہے. اور ایک بات اور بتاؤں, ہمارے ہاں جو بٹوارا ہوتا ہے کئی پشتوں تک بٹوارا ٹلتا رہتا ہے. باپ مر گیا, 4 بیٹوں کو چھوڑ کے گیا, اب پراپرٹی ہے, پیسہ ہے, بٹوارا نہیں ہو رہا ہے. پھر بیٹوں کے بیٹے بڑے بڑے ہو گئے, پھر پوتے بڑے بڑے ہو گئے, ان کی شادیاں ہو گئی, 20 سال بعد, 50 سال بعد, 70 سال بعد تب بٹوارا ہو رہا ہے. یہ سب بڑی خراب بات ہے میرے بھائی. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ کفن دفن کے بعد, قرضہ ادا کرنے کے بعد, اور مرنے والے نے اگر کوئی وصیت لکھی تھی, وصیت کو پورا کرنے کے بعد چوتھا کام وراثت کی تقسیم ہونا چاہیے. اور ایک ایک چیز بڑھ جانی چاہیے. باپ کا کرتا, باپ کا کپڑا, باپ کا کیش, باپ کی جویلری, جو بھی وہ چھوڑ کے گیا ہے, سب میں شریعت کے مطابق بٹوارا ہو جانا چاہیے. وراثت میں ہمارے یہاں لڑکیوں کو دینے کا رواج نہیں ہے, اور لڑکیاں مانگ لیں تو بھائی صاحب قیامت آ گئی. اس نے تو حق مانگ لیا, اس نے حصہ مانگ لیا, اس سے تو ہم بولیں گے نہیں. اور اب تو شاید سرکار نے وہ سسٹم ختم کر دیا, ہبا کرانے والا. بہت سے بھائی لوگ 420 سے بہنوں سے ہبا کرا لیتے تھے. 420 کے 100 طریقے ہمیں آتے ہیں, اور اس کے بعد ہم یہ دعویٰ کریں کہ صاحب ہم مسلمان ہیں, ہم قرآن و حدیث پہ چلنے والے. ہمیں شرم آنی چاہیے میرے بھائیوں. تو عائشہ بانو کی خودکشی نے ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہے میرے بھائیوں. سب سے بڑا سبق جو اس خودکشی کے واقعے سے ہمیں اور آپ کو ملتا ہے, اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دو میرے بھائی. دنیا کی اعلیٰ تعلیم دو, لیکن کم سے کم دین کا اتنا شعور دو کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی کبھی خودکشی جیسا غلط کام نہ کرے. اب آپ کو ایک بات بتاؤں, عائشہ بانو کے شوہر کا افیئر تھا ایک لڑکی کے ساتھ. مرنے کے پہلے جو کال ریکارڈنگ ہوئی ہے اس پہ یہ بات بھی آئی ہے. بیوی نے تانا دیا, تم تو فلاں لڑکی کے ساتھ تمہارا تعلق ہے, اس پر پیسے لٹاتے ہو, میرے لیے تو تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں. آج ہمارے سماج کی یہ بھی کڑوی حقیقت ہے. ایک شادی شدہ انسان دوسری لڑکی سے افیئر رکھے یہ چلے گا, وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا. دوسری شادی کر لے گا بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. زنا آسان ہے, بدکاری آسان ہے, نکاح مشکل ہے میرے بھائی. پہلا نکاح بھی مشکل ہے اور ایک سے زیادہ شادیاں بھی مشکل ہے. اس لیے میں کبھی کبھی اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں زنا سے بچنا جتنا مشکل ہے اتنا مشکل نبی اور صحابہ کے دور میں نہیں تھا. بھائی نبی کے دور میں شادیاں آسان ہوتی تھیں, کوئی 400-500 لوگوں کا انتظام کرنا ضروری نہیں تھا. صحابہ نے شادیاں کر لی, نبی کو نہیں پتا ہے, آسانی سے شادیاں ہوتی تھیں. لڑکی کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, لڑکی کو تو کچھ کرنا ہی نہیں. لڑکی کے باپ کو نہ بارات بلانی ہے, نہ 200 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے, نہ جہیز دینا ہے. دیندار رشتہ ملا, شادی ہو گئی. نبی کے زمانے میں شادی آسان تھی. اس کے بعد نبی کے زمانے میں 1 سے زیادہ شادیاں ہوتی تھی. اس کے بعد زنا اگر کوئی کر دے, شادی شدہ ہے, پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا. کنوارا ہے, 100 کوڑے مارے جائیں گے اور سرے عام سزا دی جائے گی. تو زنا کی اتنی کڑی سزا اور نکاح اتنا آسان, اس سوسائٹی میں کون زنا کرے گا میرے بھائی. اور آج حالات یہ ہیں, نکاح کرنا ہے, چلو یہ انتظام کرو, پہلے تو 500 لوگوں کے کھانے کا انتظام کرو, پھر جو ہے اگر لڑکی کی شادی کرنا ہے تو لمبے چوڑے جہیز کا انتظام کرو. یعنی 2-4-5 لاکھ روپے کی تو ضرورت ہے. اب بھائی پیسے والے کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں, غریب آدمی مانگ کے کر لے گا. یہ مڈل کلاس والا کہاں جائے گا, بیچ والا کہاں جائے گا. تو نکاح کو ہم نے مشکل کر دیا. اور زنا اتنا آسان ہے کہ اب تو ماشاءاللہ فیس بک ہے, سوشل میڈیا ہے, واٹس ایپ ہے, اب راستے ہزار کھلے ہیں زنا کرنے کے. آدمی بڑی آسانی سے زنا کر لے رہا ہے. تو آج کے دور میں بدکاری سے بچنا یہ نبی کے دور سے بھی بڑا چیلنج ہے. آج کے دور میں اپنی عفت اور عصمت کو بچانا ایک لڑکے کے لیے, ایک لڑکی کے لیے بڑا چیلنج ہے. تو ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہمارے سماج کے امیروں کو توفیق دے, ہمارے سماج کے ذمہ داروں کو توفیق دے کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں اور زنا کو مشکل کریں. اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے دیندار رشتہ آ جائے فوراً شادی کر دو. میرے بھائی آج کتنی خوبصورت لڑکیاں ہیں, دیندار لڑکیاں ہیں, لیکن ان کا باپ کمزور ہے, باپ غریب ہے, رشتے نہیں مل رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ ہے. ہم اپنی جماعت کی, چونکہ یہاں سارے زیادہ تر لوگ ہماری جماعت کے اہل حدیث لوگ بیٹھے ہیں, میں یہ بھی بات بھی کہنا چاہتا ہوں,
بھائی لڑکی دینا ہے نہیں میں کسی بدعتی کو لڑکی نہیں دوں گا, کسی شرک کرنے والے کو لڑکی نہیں دوں گا. لڑکی دوں گا تو توحید والے گھرانے میں دوں گا. اور لڑکی لینا ہے کہیں کی بھی لے لیں گے یار, بنا لیں گے اہل حدیث. بہت اچھی سوچ ہے, ہر آدمی یہی سوچ لے تو اہل حدیث گھروں کی, موحد گھروں کی لڑکیاں کہاں جائیں گے؟ تو یہ سوچ میرے بھائی مناسب نہیں ہے کہ آپ لڑکی دیں گے تو تحقیق کر کے دیں گے, ایسے گھرانے میں دیں گے جہاں شرک نہ ہوتا ہو, جہاں بدعت نہ ہوتی ہو. اور لینا رہے گا تو کہیں سے بھی لے لیں گے, پیسہ دیکھیں گے, مکان دیکھیں گے, حویلی دیکھیں گے, مسلک چاہے جو بھی ہو, عقیدہ چاہے جو بھی ہو, منہج چاہے جو بھی ہو. یہ دوہرا طریقہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی. دینداری دیکھنا ہے, لڑکی کے لیے بھی دیکھو, لڑکی کے لیے بھی دیکھو. تو یہ وہ مسائل ہیں جن پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں, ہماری نوجوان نسل کو, ہماری ماؤں بہنوں کو, سب کو اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو دینی تعلیم کا جو زیور ہے اس سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں نکاح میں سادگی اور سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس طریقے کی دینی مجلسوں سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے حالات پر رحم فرمائے. ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. جو کاروبار سے پریشان ہیں اللہ ان کے روزی روٹی میں, کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ہمارے ملک کے حالات کی اصلاح کر دے. اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے, شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آخر میں ایک آپ سے اعلان کرنا تھا. میں بنارس میں جس محلے میں رہتا ہوں, راجہ پورہ میں, وہاں ہم لوگ ایک مسجد کے لیے زمین لے رہے ہیں. 80 لاکھ روپے کی زمین ہے اور 50 لاکھ روپے ہم لوگ الحمدللہ اب تک اکٹھا کر چکے ہیں. 30 لاکھ کی رقم اور اکٹھا کرنی ہے اور رمضان کے پہلے وہ زمین لینی ہے, کیونکہ وہ زمین جو ہے اوپر اور لوگوں کی نظر ہے اور اس بات کا ڈر ہے کہ وہ زمین ہاتھ سے نہ نکل جائے. اور جہاں پہ وہ زمین مسجد کے لیے ہم لوگ لے رہے ہیں وہاں بہت دنوں سے ضرورت بھی تھی مسجد کی, وہاں کافی لوگ ماشاءاللہ جڑے ہوئے ہیں. تو مسجد بننے سے مزید امکان ہے کہ اور بھی لوگ انشاءاللہ وہاں پہ آئیں گے. تو میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں اللہ کے اس گھر کے لیے, اس مسجد کی زمین کے لیے آپ حضرات بڑھ چڑھ کر کے تعاون کریں. میں رسید اپنے ساتھ لایا ہوں, آپ جو بھی تعاون کریں گے میں من جملہ تمام مصلیان کے نام سے ایک رسید بنا دوں گا. تو انشاءاللہ اس مسجد میں آپ جو بھی تعاون کریں گے وہ قیامت تک کام آنے والا آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے. آپ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں. ہم اپنی خواتین سے بھی, ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ بھی اپنے حساب سے جو بھی اس مسجد میں کرنا چاہیں کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس مسجد میں اور اس کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.